کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ہائی فرینڈز، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک پہلوان کی ہے۔ ایک شاہزور پہلوان اپنی ناداری کی وجہ سے بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ یہ کشتی کے داؤ پیچ کے علاوہ اور کوئی ہنر نہ جانتا تھا۔ اس کے وطن میں اس کے فن کا کوئی قدردان نہ تھا۔ یہ بیچارہ بڑی مشکل سے مٹی کھود کر اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا۔ ناداری اور مفلسی کے ساتھ ساتھ اس کے دل کا قرار اور صبر بھی جاتا رہا۔ یہ جب بھی کسی خوشحال کو کھاتا پیتا دیکھتا تو اس کے دل میں حسد اور رشک کی آگ بھڑکنے لگتی۔ وہ سوچتا کہ ان لوگوں میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ یہ دن رات مزے میں رہتے ہیں، اور مجھ میں کون سی ایسی خامی ہے کہ میں ان تمام نعمتوں سے محروم ہوں۔ اس کے شب و روز اسی سوچ اور اسی تکلیف میں گزرا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے خیالات میں گم مٹی کھود رہا تھا کہ شاید کہیں سے خزانہ مل جائے۔ اچانک اس کا پھاوڑا ایک سخت جگہ پر لگا۔ اس نے جب جھک کر دیکھا تو انسان کے جبڑے کی ہڈی، جو کہ پھاوڑا لگنے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے جب ہڈی کو دیکھا تو غیر اختیاری طور پر اس کے سوچنے کا زاویہ بدل گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ جبڑے کی ہڈی اس سے کہہ رہی ہو کہ اے شخص، انسان کا مٹی میں جانے کے بعد یہ حال ہوتا ہے۔ دنیا میں موجود ایک ایسا مزدور جو منو بوجھ اپنے سر پر اٹھاتا ہے، اور ایک مالدار انسان جو اپنے مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو آسمان کے برابر خیال کرتا ہے، دونوں کا ایک ہی انجام ہے۔ ہر قسم کی وجاہت مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گی۔ اس ناپائیدار زندگی میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں سوائے ان نیک اعمال کے جو تو نے کر دیے، اور انہی نیک اعمال کی بدولت تمہیں آخروی زندگی میں سکون اور آسودگی نصیب ہوگی۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ دنیا کا مال و دولت ناپائیدار ہے، اور پائیدار وہ عمل ہے جو ہماری حقیقی زندگی، جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس میں آسودہ اور مطمئن رہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔